ہے، بولو واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، بولو واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا دیکھو، جوانی سے پہلے وہ بچپن تو دیکھو، جوانی سے پہلے وہ بچپن تو دیکھو، ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی، کمر سے تو پوچھو کہاں جا رہا ہے، کمر سے تو پوچھو کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ To all the people listening here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatun wa salamun alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Sayyidi ya Habib Allah. ابتدائی سخن اس پاک ہستی کے نام سے جو ہم سب کے ذہن کو روشنی اور ہم سب کی روح کو اجالا بخشتا ہے۔ I am Sayyid Shoaib Kazmi at behalf of you students to host you for a while، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس محفل کو اسی باکمال بے مثال رنگ و بو میں سجائے رکھے۔ آپ سب کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں تنظیم الاسلام کے چیئرمین عدنان بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ویلکم اسپیچ ڈیلیور کریں۔ عدنان بھائی، the stage is all yours now. Welcome. Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected guests, dear participants, dignified speakers, and the graceful audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of all the team members of Tanzeem Ul-Islam Trust, I welcome all of you to the Prophet of Peace Conference 2020. The objective of this conference is to highlight the teachings and seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him, on peace, tolerance, harmony and brotherhood. We would try to focus especially on those aspects of prophetic teachings which are concerned especially to peacekeeping and interfaith harmony. Now, something about our trust. Tanzeem Ul-Islam Welfare Trust is a registered social, educational and religious trust. It aims to bring a comprehensive change in the society by promoting tolerance, interfaith harmony, education and women's rights. It strives to propagate true Islamic teachings, Islamic sciences, keeping all the sectarianism aside. Tanzeem Ul-Islam Welfare Trust does not promote, and I repeat, does not promote any kind of sectarianism and extremism. It believes in the unity of all Muslims and humans as a whole. Now, Brother Sajid Bukhari would preside over the dais. Thank you so much. تھینک یو عدنان بھائی۔ ہمارے تقریباً سب جو ہمارے گیسٹ اسپیکرس ہیں تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم یو ہیئر۔ اور یہ عدنان بھائی تھے جو آپ کو ویلکم کر رہے تھے آپ سب حضرات کا، اور مقاصد بھی بتا رہے تھے کہ آج کی اس کانفرنس کا، اس بزم کا مقصد کیا ہے۔ آج کی اس بزم کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگس کو سمجھ پائیں،
پڑھیں، سمجھیں، جانیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کچھ پلوں کے لیے رہتا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی یعنی کہ جو صاحب بیان کر رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہیں بیان کرنے کو، بس اتنا سمجھ لیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کبھی کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد اور نہ آپ سے پہلے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی کیریکیچر نہیں، کوئی تصویر نہیں، صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا میں، دنیا کے ہر کونے میں اربوں دل دھڑکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، نبی علیہ السلام کے خلاف ان کی پرسنالٹی اس کی وجہ ہے۔ اور اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے پہلے اسپیکر جناب ڈاکٹر اظہر سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ٹاپک پیس، انٹیگریشن اینڈ ہیومن رائٹس ان اسلام سے ہمیں انلائٹن کریں۔ ڈاکٹر اظہر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں، ابھی بھی ان کی ایک نئی کتاب بھی شائع ہوئی ہے فہم و ادراک کے نام سے۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اظہر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بزم میں تشریف فرما پروفیسر رانی مغل صاحبہ، جناب مجاہد مغل صاحب، ٹرسٹ کے سبھی ارکان، The Prophet of Peace محمد پیس بی اپان ہم کانفرنس میں ناچیز آپ سب کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتا ہے۔ مجھے جو اس تنظیم کے کارکنان کی جانب سے موضوع تجویز کیا گیا وہ ہے مذہب اسلام میں امن، یکجہتی اور انسانی حقوق کا تصور۔ قبل اس کے کہ میں براہ راست اپنے موضوع پر آؤں اور اپنی کم علمی اور کوتا فہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ لب کشائی کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچنے کا اپنا سبب آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں۔ مجھے آج سے 2 دن قبل حبیب بلال صاحب کا فون جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں پنچ کے اندر، اور آپ اگر گھر پہ موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کانفرنس کا حصہ بنیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بغیر کسی لگا لپٹی کے اس بات کا اظہار کرنا اور اس کا اقرار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کی فون کال ریسیو ہوتے ہی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے انہیں اس کانفرنس کا حصہ سمجھنے پر اپنی رضامندی جتا دی۔ چونکہ جس ہستی سے منسلک یہ تنظیم ہے اور اس کانفرنس کے لیے انہوں نے جن جن مضامین کا، جن جن عناوین کا انتخاب کیا ہے وہ اپنے آپ میں قابل دید بھی ہیں اور قابل داد بھی۔ آج پوری انسانیت انتشار اور بدامنی کا شکار ہے، باوجود اس کے کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انسانی حقوق کی پاسبانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جگہ جگہ ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک، کوئی ریاست ایسی ہو جس میں حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کوئی ادارہ قائم نہ کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی آئے روز ہمیں انسانیت کی دھجیاں اڑاتے ہزاروں واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم لوگوں نے
کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کیا یا غور کرنے کی تکلیف گوارا کی؟ سچ پوچھئے تو کسی کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ایسے تمام واقعات و حادثات کی ذمہ داری لینا ہم سب کا اخلاقی فرض بنتا ہے، کیونکہ جس نبی کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور جس کے محبت میں ڈوبنے کے اظہار سے ہم ذرا بھر بھی کتراتے نہیں، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، ان کے کریکٹرز کو، ان کے اخلاقیات کو ہم نے عملی صورت میں غیروں کے سامنے رکھا؟ تو جواب نفی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اسپیکرز تو دنیا بھر میں بہت اچھے سے اچھے موجود ہیں، لیکن آج پہلی بار لگاتار پچھلے 10 سال سے میں الحمدللہ ہندوستان کے مختلف علاقہ جات میں کانفرنسز اور سیمینارز کا حصہ بنا ہوں، لیکن یہاں پہ جو سلیکٹڈ آڈینس مجھے دکھ رہے ہیں یہ مجھے بہت کم دکھنے کو ملا ہے الگ الگ کانفرنسز میں۔ یہ تنظیم کے سبھی کارکنان اس لیے بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے کوالٹی کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی زاویے سے میدان علم میں کمر بستہ ہیں، میدان علم کے مسافر ہیں۔ اللہ پاک نے جب انسان کو تخلیق کیا، حالانکہ رب کریم کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہم سب کے لیے، کائنات کا وجود اور کائنات میں بنی ہر شے انسان کے لیے بنائی گئی، انسان کی آسائش کے لیے، انسان کی زیبائش کے لیے، انسان کے استعمال کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کرتے ہیں تو وہاں پہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب میں نے انسان کو بنا دیا، فرشتوں نے اعتراض کر دیا، بارے الہ کس لیے بنا رہے ہو؟ آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، یہ انسان خون ریزی کرے گا، یہ فتنہ فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب کریم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور انسان کو مبعوث کیا گیا، انسان کی تخلیق کی گئی، لیکن آج جب انسان کے کردار پر، انسان کے افعال پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں فرشتوں کا جو خدشہ تھا وہ تو سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن رب کریم نے انسان کو بنا کر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا، وہ اس لیے دیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن جیسی عمدہ چیز سے نوازا ہے، اور اسی لیے انسان کے اوپر مذہب کا اطلاق بھی کیا گیا ہے۔ لیکن آج جب پوری دنیا میں اگر کہیں پر بھی تھوڑی سی خرابی نظر آئے، کہیں پہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے، ناخوشگوار واقعے کا ظہور ہو، تو اس میں سب سے پہلے تلاشا جاتا ہے کہ کیا اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان کا ہاتھ اس میں دکھ جاتا ہے تو فوراً اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ عربی زبان کے بہت سارے عالم بیٹھے ہوں گے، عربی زبان کے طلبہ بیٹھے ہوں گے، عربی زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا 6 حرفی مادہ ہوا کرتا ہے، اور ایمان جو ہے اس کا 6 حرفی مادہ امن ہے۔ جو مسلمان امن پسند نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا بنیادی تقاضا معاشرے میں امن و سلامتی ہے۔ اسلام کے لغوی معنی ہی سلامتی کے ہیں، لیکن یہ سلامتی آئے گی کب؟ سلامتی کے لیے سماج میں عدل و انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ میں دانستہ طور پر لفظ برابری کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مغرب نے جو برابری کا تصور دیا ہے، اسلام کا جو تصور عدل ہے وہ اپنے اصل میں اس کے منافی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال
اس بات کو سمجھنے کے لیے